لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حضرت گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ آج یہاں پر تکمیل بخاری کے عنوان سے ہونے والی اس نظر میں مجھ جیسے ناچیز کو اظہار خیال کے لیے دعوت دی گئی ہے اور لائق تحسین ہے جناب نواز صاحب برادر پروفیسر عبدالرحمان شارق صاحب کہ جنہوں نے یہ خوبصورت رنگ و نور کی محفل کو سجایا اور یقیناً لائق تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلبا کہ جنہوں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس حدیث کی کتاب کو آج مکمل کیا، اس ہستی اقدس و مقدس کے فرامین کو، ان کے ارشادات کو کہ اس بڑے کی عظمت، اس کی منقبت اور اس کی رفعت کی بات کیوں کر ممکن ہے کہ جس کے بارے میں عرش والا خود ارشاد فرما رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے کسی کے ذکر کو ایک بستی تک محدود کر دیا، کسی کے تذکرے کو ایک شہر تک محدود کیا، بہت ہوا کسی کے تذکرے کو ایک بڑے عالم تک محدود کر دیا، مگر جب باری آئی آمینہ کے ڈھال کی سریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور آج بہاول نگر میں آئے ہوئے لوگ یقیناً لائق مبارکباد ہے وہ طلبا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس بڑے کی تعلیمات کو، ان کے ارشادات کو، ان کے فرمودات کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن رہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور جہاں سے فارغ التحصیل ہو جانے کے بعد لوگوں کو قصے سنانے نہیں جا رہے، کہانیاں سنانے نہیں جا رہے، روایات، من گھڑت حکایات ان کو بیان کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا قرآن امتیاز ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے آج یہاں سے فارغ ہو جانے کے بعد ہم نے لوگوں کو، کائنات کے باشیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلانا، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلانا، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلانا، ہم نے کائنات کے باشیوں کو اگر بلانا ہے یا رب کے قرآن کی طرف بلانا ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلانا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہمارے اسٹیج کی دعوت ہے، اور یہ آج کی دعوت نہیں، یہ کوئی 10 برس قبل کی دعوت نہیں، 50 برس پہلے کی دعوت نہیں، 100 برس پہلے کی دعوت نہیں، بلکہ 1400 برس کی دعوت، اس کا یہ نتیجہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے آج یہاں پر بہاول نگر میں ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہنے دیجیے، پوری کائنات میں اگر کوئی ایسا طبقہ موجود ہے جو کائنات کے باشیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتا ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہو، تم اہل حدیث ہو، ہمیں اس بات پر فخر ہے
کہ ہم نے اس عزم کا اعلان کر دیا. آج بہاول نگر میں احسان الہی ظہیر کا بیٹا تمہیں احسان الہی ظہیر کی منقبت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا. تمہیں شہید ملت حبیب الرحمان جزائری اس کی بھلائی کو بیان کرنے کی طرف نہیں آیا. کسی سردار کی سرداری کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا. کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف بلانے نہیں آیا. ہم بہاول نگر میں اگر آئے ہیں آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے یا آپ کے قرآن کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں یا پانی کمی والے کے فرمان کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یاد رکھو اس بات کو اپنے اذہان و قلوب میں بٹھا کے جانا ہے. یہی ہماری دعوت کا خلاصہ، یہی ہماری دعوت کا نچوڑ، یہی ہماری دعوت کا نتیجہ. مجھ سے قبل جناب محترم حافظ رسول عالم آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے کہ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے. آپ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میرے اصحاب میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا. پھر جو بھائی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے پوچھا آقا آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرما دیا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا. بہاول نگر میں آئے ہوئے لوگوں یہی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت، یہی ہمارا نظریہ، یہی ہمارا منصور جس کو 1400 سال برس ہو چکے ہمارے اسلاف نے اپنے اسٹیج سے، اپنی تقاریر سے، اپنی تصانیف سے اس بات کو ثابت کر دیا. اور بھائی نے تقریر سے قبل اس نعرے کو لگایا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی آج بابا شہید کو ہم سے بچھڑے ہوئے لگ بھگ 38 سال کا عرصہ بیت چکا، مگر 38 سال کے گزر جانے کے باوجود آج بھی علامہ شہید ہمارے روح میں، ہمارے جسم میں، ہمارے دل میں دھڑکن بن کے جی رہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے قول اللہ اور قول رسول کے ناموں کو صرف تصانیف تک نہیں، تقاریر تک نہیں، تحریر تک نہیں، بلکہ عملی طور پر حلت شہادت توڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا جس دھر سے بڑی مقتل میں لگا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. شہدائے اہل حدیث، علماء اہل حدیث، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا اللہ تیرا قافلہ رکا نہیں، تھما نہیں. اللہ تیرا قافلہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یونیورسٹی پاکستان، نعرہ تکبیر. کہ ان کی زندگیوں کا واحد نعرہ یہی تھا. وہ نگر نگر، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی اس بات کا پرچار کرتے رہے کہ کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث اور باغی دو ہم بنی الفاظ، دو مترادف الفاظ، دو ہم بنی لغات
الفاظ ہیں. سنو اہل حدیث باغی، یہ عالم نظام کا باغی، یحییٰ علم کا بھی باغی، ایوب کا بھی باغی، سوشلزم کا بھی باغی، کیپٹلزم کا بھی باغی، ضیاء الحق کا بھی باغی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بہاول نگر میں علامہ شریف کے روحانی اور جسمانی لے کے آئے ہوئے بابا شریف کی یاد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نعرہ رستا حیض کروانے کے لیے آئے. ہم باغی روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی، آصف زرداری بغاری اور مزاری کے بھی باغی، نواز شریف کے بھی باغی، شہباز شریف کے بھی باغی. اہل حدیث کی وفا اگر کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا تعالی کرنے والے کے فرمان کے لیے ہے. اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے قال اللہ اور قال الحدیث کے نعروں کو لگاتے رہیں گے، اور قال اللہ اور قال رسول کے نعروں کو لگانے کے لیے تیار ہو. یہ عجیب بات ہے کہ آج ہر ایک کے اسٹیج سے، اور میں بات کے کرنے سے قبل اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس کی یہ پالیسی ہرگز نہیں کہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے، بلکہ ہم فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بین المسالک قانونی کو فروغ دینے کے لیے اور محبتوں کو تقسیم کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے. میں آپ کے سامنے بڑے احترام و عزت کے ساتھ بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ موضوع تکمیل بخاری کے عنوان سے رکھا گیا، آقا کی حدیث کے بارے میں رکھا گیا. آج ہر ایک کے اسٹیج پر، چاہے وہ اہل حدیث کا اسٹیج ہو، چاہے میرے بھائی دیوبندی بھائی کا اسٹیج ہو، چاہے بریلوی بھائی کا اسٹیج ہو، ہر اسٹیج سے ہم اس نعرے کو سن رہے، اس بات کو سن رہے کہ ہم قول اللہ کی بات کو کرنے والے، قول الرسول کی بات کو کرنے والے اہل حدیث کے اس نعرے کو لگا رہا. ہم آقا کے عقیدت مند، ہم آقا کی عقیدت میں ڈوبے ہوئے آپ کی منقبت کو بیان کر رہے. میرا دیوبندی بھائی بھی اس نعرے کو لگا رہا. ہم آقا کی عقیدت کے بعد ہم آقا کی محبت میں ڈوبے ہوئے میرا بریلوی بھائی بھی اس نعرے کو لگاتا ہوا نظر آ رہا کہ ہم بھی آقا کی عقیدت کا نعرہ لگانے والے، آپ کی محبت کے جھنڈے کو اٹھانے والے. پھر ساتھیو، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ دیوبندی آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والا، میرا بریلوی بھائی بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والا. آج اہل حدیث کا اسٹیج سجا ہوا، اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی آقا کی عقیدت کے نعرے کو لگایا جا رہا. پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کو آج سمجھ کے جانو، حل کر کے جانو. مسئلہ بڑا سیدھا، بڑا آسان ہے، ہرگز پیچیدگی نہیں. کوئی بھی معاملہ ہو، نماز کا، زکات کا، روزے کا، معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، ہم نے اس نعرے کو لگایا. فلاں مسئلے میں آقا کی حدیث موجود، آقا کا فرمان موجود. تم نے کہا ٹھیک بات ہے، آقا کی حدیث بھی ہے، آقا کا قول بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے، لیکن فلاں مسئلے میں، فاتحہ کے مسئلے میں، آمین کے مسئلے میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے کے مسئلے میں، زکات کے مسائل میں، جنازے کے مسائل میں، معیشت کے مسائل میں
معاشرت کے مسائل میں آقا کی حدیث موجود ہے، ٹھیک بات ہے، مگر اس مسئلے میں میرے مولوی کی یہ رائے ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے حدیث کی یہ حفاظت ہے، میرے ایمان کا یہ قول ہے، اللہ کی قسم ہمیں اس بات کو اعلان دینا ہوگا، تمام مسائل کا حق اسی اعلان میں موجود ہے۔ تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا حدیث بھی غلطی کھائے، میرا مولوی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کائنات کے باشیوں سن لو، ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آمینہ کے لال کی بات کیا جانے کے بعد، آپ کی حدیث کیا جانے کے بعد، آپ کے فرمان کے آ جانے کے بعد، آپ کے حکم کے آ جانے کے بعد، آپ کے قول کے آ جانے کے بعد کہ اللہ رب العزت نے بھی سورج چاند ستارے کو روشنی عطا نہیں کی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں مسجد امامت پر بٹھانے والا، میں تمہیں خلت نبوت کو اڑانے والا، تاج نبوت کو عطا کرنے والا، مگر سن لو یہ لاس کن کا انبیاء آدم سے لے کر آج تک جتنے انبیاء آئے، اور میرے ارواح میں اللہ رب العزت نے محفل کو سجایا ہوا اور ارشاد فرما رہے کہ میں تمہیں مسجد امامت پر بٹھانے والا، مگر سن لو فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، کہ آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد چاہے کوئی کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو، وہ اپنی بات تو کرے گا، اس کا نام رب نبوت سے کاٹ دیا جائے گا۔ اور آج آقا کائنات کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے اگر کوئی یہ بات کہے کہ آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے، آپ کا قول تو ٹھیک ہے، چونکہ چنانکہ اگرچہ مگرچہ، تو پھر ایمانداری سے بتلاؤ، مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کے سوچو، اللہ کی قسم اہل حدیث کی بات نہیں، بریلوی کی بات نہیں، دیوبندی کی بات نہیں، ایمانداری سے اپنے آپ کا جائزہ لو، گرد و اطراف کا جائزہ لو، اپنے آپ کو ٹٹولو کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی بات کو تو اللہ رب العزت کیا کلام فرما رہے، اور آج آقا کائنات کی حدیث واضح ہونے کے باوجود، واضح قرآنی نص کے باوجود ہم یہ بات سنتے نہیں ہیں۔ فلاں مسئلے میں جناب آپ کی بات ٹھیک ہے مولوی صاحب، شیخ صاحب، یہ کیسی آقا کائنات کی محبت ہے، یہ کیسا آقا کائنات کا عشق ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ ادھر فرمانے محبت ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ کی قسم یہی اہل حدیث کی دعوت، یہی ہمارے اسلاف کی 1400 سالہ دعوت کا نتیجہ، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسی دعوت کو لیے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج سے میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور اس بات کو اعلان کرنے کے لیے آئے کہ انشاءاللہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہو قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار؟ یہ آقا کائنات کے ساتھ عجب محبت کا اعلان کہ آپ کی حدیث بھی موجود ہے، آپ کی فرمان بھی موجود ہے، قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے، پھر اس کے باوجود چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، یہ کس طرح کی محبت ہے، یہ کس طرح کا دعوی عشق ہے کہ آقا کا فرمان بھی ہو، آپ کی حدیث بھی ہو،
آپ کا قول بھی ہو، اصحاب رسول کے جن کی بدولت دین صحیح معنوں میں ہم تک پہنچا، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو تاریخ اسلام ایسی ایسی مثالوں سے بھری پڑی کہ انسان حیران و ششتے رہ جاتا ہے۔ کس طرح اصحاب رسول، آقا کائنات کی حدیث، آپ کے اقوال، آپ کے فرامین پر تھوڑی سے پہلے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار اور کمر بستہ رہتے۔ خلیفہ مروان کا وقت ہے، خلیفہ مروان نے آرڈیننس جاری کیا ہوا کہ جب میں جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پہ آؤں، تم لوگوں پر یہ بات فرض ہے کہ کوئی بھی جمعے کو ادا کرنے کے لیے آئے وہ کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرے، بلکہ مسجد میں آئے اور آ کر زمین پر بیٹھ جائے۔ کوئی ایسی ویسی اگر حرکت کرے گا، میری توجہ کو ہٹائے گا، مجھے جمعے کو ادا کرنے میں، خطبے کو دینے میں تشویش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نوافل کو ادا کرنے کے لیے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا، خلیفہ مروان کے ہرکارے دوڑے، ابو سعید خدری کو روکنے کے لیے آپ نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ نماز ختم ہوئی، سلام کو پھیرا، سپاہی آگے بڑھے، ابو سعید تو نہیں جانتا خلیفہ مروان نے حکم نامہ جاری کیا ہوا، آرڈیننس جاری کیا ہوا، تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اس پہ لازم ہے بغیر کسی جنبش میں خطبے کو سننے کے لیے زمین میں بیٹھ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سپاہیوں کی بات کو سنا، پکار کر بولے، اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے، ایک آنے والا آیا، زمین پہ بیٹھا، آپ نے حدیث کو جاری کیا، فرمان کو جاری کیا، آرڈیننس کو جاری کیا، رہتی دنیا تک اس حکم نامے کو جاری کیا۔ تم کو معلوم ہے جو کوئی بھی جمعے کو ادا کرنے کے لیے آئے اس پہ لازم ہے پہلے 2 رکعت نماز کو ادا کرے، پھر بیٹھے، ایک طرف آقا کی حدیث ہو، آقا کا فرمان ہو، آقا کا حکم ہو، اللہ کی قسم خلیفہ مروان کے حکم نامے کی ذرہ برابر بھی پرواہ ہے۔ نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اصحاب رسول نے، یہ تو حدیث کی بات ہے، وقت مختصر، میں آپ کے سامنے ایسے ایسے واقعات رکھوں، ایسی ایسی مثالیں پیش کروں کہ اللہ کی قسم رات بیت جائے لیکن واقعات ختم نہ ہو۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے آپ نے ان کے نام کو سنا ہوگا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے بھی ہجرت کے قصد کو کیا، کافروں نے آپ کے تعاقب کو شروع کیا، آپ نے اپنے تعاقب میں کفار کو پایا، ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور ان کو مخاطب کیا، کہا تم جانتے ہو میری ترکش میں، میرے نیام میں 40 تیر ہے اور تم سب اس بات سے اچھی طرح واقف، میں بہترین تیر انداز ہوں، کم سے کم 40 لوگوں کو جہنم نصیب کروں گا، اس کے بعد بھی تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ اور پھر تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ میں ایک اچھا شمشیر زن بھی ہوں، تیروں کے ختم ہونے کے بعد تلوار کو چلانا بھی جانتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کتنوں کو جہنم نصیب کرتا ہوں۔ کافروں نے آپ کی بات کو سنا، کہا ہماری اور آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ جب مکہ میں تشریف لائے، آپ خالی ہاتھ آئے، آپ نے یہاں پر کاروبار کو کیا، بہت سا روپیہ، بہت سا مال اس کو اکٹھا کیا، ہم بس یہ بات چاہتے ہیں
آج مکہ سے جا رہے ہو، اپنے مال و متاع کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت صہیب نے کافر کی بات کو سنا، متبسم ہوئے، مسکرانے لگے، کہا بس اتنی سی بات ہے، اگر مال کو تمہارے حوالے کروں۔ انہوں نے کہا آپ کی اور ہماری لڑائی ختم، آپ مکہ میں آئے، مال کو کمایا، اب مکہ سے جا رہے ہو، مال پہ ہمارا حق۔ حضرت صہیب نے ان کی بات کو سنا، کہا جاؤ مکہ میں فلاں مقام پر فلاں جگہ میرا سارا مال و متاع موجود، جاؤ، آقا کی حدیث ہو، آپ کا حکم ہو، آپ کا فرمان ہو، اس دنیا کے مال و متاع کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ مدینہ میں تشریف لے گئے، آقا کائنات سے آپ کی ملاقات ہوئی، سارا معاملہ سنایا۔ آقا کائنات نے حضرت صہیب کی بات کو سنا، مسکرائے اور کہا ابو یحییٰ، اللہ کی قسم آپ نے نفع کا سودا کیا۔ ساتھیوں، بات کو بتلانے کا مقصد، ان واقعات کو، ان مثالوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، یہ ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی تبلیغ ہے، جتنے بھی ہماری بزم ہے، جتنے بھی ہمارے سٹیج ہیں، جتنے بھی ہمارے جلسے ہیں، جتنی بھی ہماری کوشش ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی بات پہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم قال اللہ اور قال رسول کی جنگ کو لڑتے رہیں گے۔ اور کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، کسی عام بڑے کی بات نہیں کر رہا، میں اس بڑے کی بات کر رہا کہ جب معراج کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آقا کائنات مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی، ہائے مسجد اقصی، اس کا ذکر اچانک میری زبان پہ آیا، وہی مسجد اقصی کہ جہاں پر آج تمہاری میری ماں بہن بیٹی، اس کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا، بری طرح تیری میری ماں بیٹی کی آبرو ریزی کی جا رہی، بموں کا نشانہ بنا کر آپ کی میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہمارے بھائی نہتے بچے، ان کے اوپر جبر و ستم کی داستانوں کو رقم کیا جا رہا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ یہودی کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جب مدینہ میں ایک یہودی بیٹی کے اوپر اسی کی ملت کے کچھ فرزند اس کی آبرو کے در پہ ہو گئے، اس یہودی لڑکی نے ان یہودی گنڈوں کو موسیٰ کا واسطہ دیا، تورات کا واسطہ دیا، کہنے لگی میں تمہاری ہم مذہب، میں تمہاری ہم مسلک، مگر بہار نگر میں آئے ہوئے لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے۔ اب جب اس یہودی لڑکی نے دیکھا کہ مجھے ان حوث کے پجاریوں سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، باب عالی کی طرف اپنے منہ کو کیا، چلا کر بولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر کے سامنے لوٹی جا رہی، آپ کی اور میری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتی، آقا کائنات کی سماعت سے اس یہودی لڑکی کی آواز ٹکراتی ہے، آپ فوراً سے پہلے لپک کر اٹھتے ہیں۔ وہ کملی جسے کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا گیا، وہ کملی آپ کے قدم آئے مبارک میں گری، آپ دوڑ کر اس یہودی لڑکی کے سر پر پہنچے، اس کے سر پر دستے شفقت کو رکھا، پکار کر بولے مدینہ میں میرے تحت رہنے والی یہ لڑکی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے۔ آج اسی سرزمین پر، اسی جگہ پر تمہاری میری مسلمانوں کی ماں بہنوں بیٹیاں، ان کی آبرو ریزی ہو رہی۔ 57 سے زیادہ اسلامی ملک آج بے حیائی اور
بغیرتی کی تصویر بنے ہوئے ان کے قولوں پر جو تک نہیں رہی. اللہ کی قسم کل قیامت کے دن کس منہ سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوئے. آج ہم بہاول نگر میں اس بات کا آپ کی وساطت سے احکام بالا سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے کہ کوئی ٹھوس حکمت عملی کو اپنایا جائے. اپنے سپاہ سالار پاکستان کے سپاہ سالار کو مخاطب ہو کے اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی ٹھوس حکمت عملی کو اپنائیے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو. اللہ کی قسم آپ جنگ کا اعلان کریں. مرکزی جمعیت اہل حدیث نوجوان آپ کے شانہ بجانا جنگ کو بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. کیوں بھائی جنگ کا اعلان ہو، جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو. یہ عجیب بات ہے، یہ جو آج 50 لاکھ سے زائد ان مشترکہ ممالک کی افواج، مگر آپ کے میرے جو بہن مائیں بیٹیاں ہمارے بھائی وہ نہتے ان کی بے دردی سے ظلم کا نشانہ بن رہے. آج ایسے ایسے اسلامی ممالک موجود ہیں کہ جن کے پاس تیل کے اتنے ذخائر، مگر آج اللہ کی قسم غزہ میں ان کی گاڑی اور ان کی ایمبولینسوں میں تیل ڈالنے کے لیے ایندھن موجود نہیں. آج وہ ممالک جس میں پاکستان سر فہرست ہے، جس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پوری دنیا میں اگر کوئی ایسی سرزمین موجود ہے جو اس نعرے میں بنی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی قسم وہ سرزمین پاکستان ہے. آج ہم احکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ کوئی ٹھوس حکمت عملی بنائیے. کیوں بھائی اگر کوئی ٹھوس حکمت عملی بنی تو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. انشاءاللہ بات آپ کے سامنے مسجد اقصی سے کسی اور طرف چل نکلی، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا کہ ہم اس کی حدیث کی بات کو کر رہے، کسی عام بندے کی بات کو نہیں آپ کے سامنے رکھ رہے، کسی بڑے کی بات کو نہیں رکھ رہے، کسی اپنے بڑے کی بات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے. کہ آقا کائنات جب مسجد اقصی پہنچے، جبرائیل امین آپ کے ہمراہ، آپ نے وہاں پر بہت سے خوبصورت چہرے والوں کو دیکھا. حضرت جبرائیل سے اس بات کو پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ آئے ہوئے؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے. جبرائیل یہ یہاں پر کیوں آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے. جبرائیل یہ یہاں پر نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ جبرائیل نے جواب دیا، آقا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے. جبرائیل ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھے یکسر سے پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. ساتھیوں اللہ کے فضل و کرم سے اس بڑے کی بات کو، اس بڑے کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں. اللہ کی توفیق سے بابا شہید کے الفاظ میں کس موڑ پر یاد آئے، آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ ہوئے جن کی نگاہیں کسی بڑے کی بڑائی پر ہوتی ہیں، کسی چودھری کی چودراہٹ پر ہوتی ہیں، کسی بڑے کے ماتھے پر پڑنے والے بلوں پر ہوتی ہیں، کسی فوجی کرنیل کے سینے پر لگے ہوئے تلوں پر ہوتی ہیں، کسی جرنیل کے سینے پر سری ہوئی وردیوں پر ہوتی ہے. ہم وہ کشی ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا قاضی کرنے والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس مشن کے لیے، اپنے اس منشور کے لیے، اپنی اس دعوت کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان عمل میں نکل چکے. اور بہاول نگر کے رہنے والوں یاد رکھنا، ہماری منزل لاہور نہیں، ہماری منزل گجرانوالہ نہیں، ہماری منزل جہلم نہیں، بہاول نگر نہیں، ڈیرہ غازی ہار نہیں. انشاءاللہ
انشاءاللہ ہماری منزل انشاءاللہ وہ دن دور بھی نہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پرچم لہرائے گا اور توحید و سنت کا لہرائے گا، اور انشاءاللہ اس مشن کی آبیاری کے لیے قائدین اگر آپ کو آواز دے میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہو، ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تجدید عزم کے لیے بلند آواز میں اس بات کا اعلان کرے، قائدین ختم نبوت کے لیے باہر آنے کے لیے تیار ہو، دفاع صحابہ کا کہے باہر آنے کے لیے تیار ہو، قال اللہ قال الرسول کے لیے باہر آنے کے لیے تیار ہو، ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو، ہاتھوں کو بلند کر کے کہو عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، تکبیر اور تیرا ایک اشارہ، اور تیرا ایک اشارہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ اس بات کا عہد کر رہے تو آج ہم بھی آپ کے سامنے قائدین کی موجودگی میں عہد کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی حرمزادے کا، کسی جاگیردار کا، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا گالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔